الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو سب کو ایک ہینڈ آؤٹ جو 23 پیجز کا ہے، تعارف قرآن بزبان قرآن، سب کو مل گیا ہے؟ جی سر، الحمدللہ مل گیا سر۔ اچھا، اب پہلی بات میں یہ آپ کو اس لیے کنسولیٹیڈ چیز بھیجی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کی صحیح قدر و منزلت اور اس کا مقام و مرتبہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کے بارے میں ہمیں اتھینٹک اور انفارمیشن اور اس کی پوری معرفت ہو جائے۔ قرآن سے لوگ اس لیے استفادہ نہیں کر رہے کہ انہیں قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام، جو زندگی بھر کی ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں اس کتاب میں لکھ کر نازل فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا حدیث میں۔ اب یہ مسئلہ کہ دیکھیں ہم کتنی دنیا کی کتابوں کی قدر کرتے ہیں۔ میں نے خود امریکہ میں جا کے ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی، اور قرآن کے ساتھ ہمارا بالکل اتنا بھی قرآن کی ہمیں تعظیم اور اس کا لحاظ نہیں کرتے جتنے ہم دنیا کی کتابوں کا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ایک کتاب کو پڑھ پڑھ کے پڑھتے ہیں، اور وہ چند روزہ دنیاوی زندگی کے لیے اس میں انفارمیشن ہے۔ قرآن مجید جس میں میری پوری زندگی کے لیے، چاہے وہ عقائد و ایمانیات ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، ہر قسم کے معاملات سے قرآن بحث کر کے میرے سامنے ایک بالکل واضح اور برحق نقطہ نظر رکھ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ امتحان میں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فکس کیا ہے کہ میں چاہوں تو عمل کروں یا نہ کروں، اس کا اختیار مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ لیکن اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھانا، کہ اس کتاب کو فالو نہ کرنا، اس کا جو وبال دنیا اور آخرت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں دیکھ لیں آج جتنا مسلمان ذلیل اور عاجز ہے، کبھی نہیں تھا۔ حالانکہ آج اس مسلمان کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ وسائل موجود ہیں، کیوں؟ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا یہ کوشش ہے کہ قرآن کی اوورآل پکچر جو خود قرآن نے بیان کی ہے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے ہے۔ خود بھی پڑھیے، اپنے ذہن کو اس کے مطابق بنائیے، اپنے عمل کو اس کے مطابق بنائیے، پھر اللہ کے ہاں ہم کامیابی کی امید کر سکتے ہیں۔ اگر نہ ہم نے اس کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، تو مجھے یہ بتائیں قیامت کی کامیابیاں ساری تو اس کتاب پر کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ ایک ایک چیز یہاں بڑی کلیئرلی بتا دی گئی ہے، ساری آیات جمع کر دی گئی ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں اس کا کے لیے کوشش کروں گا۔ لیکن یہ بہت ہی ایک جامع قرآن کا تعارف خود زبان قرآن میں ہے۔ زبان قرآن کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ قرآن کا سٹیٹس ہے۔ لہٰذا آج ہم تھوڑا سا اس کو پڑھیں گے، میں کوشش کروں گا، اور پھر آج میں آپ کو بھیج دوں گا کہ قرآن، یہ تو قرآن کا تعارف بزبان قرآن ہے، قرآن حدیث سے مبارکہ کی نظر میں وہ آپ کو الگ آ رہا ہے۔ اب یہ دونوں ہینڈ آؤٹ پرنٹ کرا کے اپنے پاس رکھ لیجئے، خود بھی پڑھیے، اولادوں کو پڑھائیے، دوستوں احباب کو پڑھائیے، اور اس کا واٹس ایپ سب کو بھیجیے۔ بات کلیئر ہے؟ انشاءاللہ سر۔ جی سر، جی کلیئر ہے۔ اچھا،
سر جی جیسے آپ نے ایک بات کی وہ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ دنیا کی کتابوں کا، سر جی دنیا کی کتابوں سے تو بندہ اکتا جاتا ہے، ایک کلاس ختم ہوتی ہے تو مڑ کے منہ نہیں لگاتا ان کتابوں کو، لیکن اس سے تو جی نہیں بھرتا، بار 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 انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور روزانہ پڑھتا ہے، اس کو اکتاتا نہیں ہے۔ جی سر یہ بھی معجزہ ہے ایک، بالکل بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ قرآن سبحان شریف اللہ ایک دفعہ لے سبحان کے اللہ۔ بیٹھے ہو تو ہوش ہی نہیں ہوتی اپنی کہ ہم کہاں ہیں۔ آپ ایک بات سنیں، یہ اس لیے آپ روز پڑھتے ہیں، روز سمجھ کر کے، اس لیے کہ اس میں آپ کی پوری زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ دوسری کتابیں چند روزہ چند اوقات کے لیے آپ کے لیے مفید ہیں، لہٰذا یہ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ نے ایسی ضرورت رکھی ہے کہ ہم اس کے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو کوئی کسی پر احسان نہیں ہے، خود ہماری ضرورت ہے یہ، اور اگر ہم اس کو نہیں پڑھ رہے تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ جی سر بالکل ایسا ہی ہے، جزاک ہمیں اللہ اللہ خیر کی سر، ضرورت ہے، بالکل۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے محتاج ہیں اس کے فضل و کرم کے۔ اچھا آپ ذرا آ جائیے، میں تھوڑا سا جلدی کروں گا تاکہ ہم کچھ چیزیں، کافی چیزیں کور کر لیں۔ سوال آئیں گے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اچھا قرآن کا سب سے پہلے آپ دیکھیں سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد رکھی گئی ہے، اور وہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا ریب فی، یہ کس کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کا گنجائش نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فی، کوئی کتاب یہ اعلان نہیں کر سکتی، نہ کسی نے آج تک کیا ہے، یہ صرف اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا اس میں کیوں شک و شبہ نہیں ہے، جلدی بتائیں۔ سر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ آگے سر اس میں لکھا ہے، جو بھی آگے بیان لکھا کیا ہے، گیا ہے وہ سنیں سچا ہے۔ سنیں، من رب العالمین، آگے آیت کے اندر لکھا ہوا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جو سارے جہانوں کی نگہداشت کر رہا ہے، ہر مخلوق کی ہر چیز کو رزق دے رہا ہے، اس کو ہدایت دے رہا ہے، اس کے احکام کے مطابق چل رہی ہے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ لہٰذا یہ قرآن کیسے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کی طرف نازل کردہ ہے تو اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب شک و شبہ کس میں؟ اس کی بیان کردہ عقیدہ امانیات میں، اس کے بیان کردہ عبادات میں، اس کی بیان کردہ اخلاق میں، اس کے بیان کردہ معاملات میں، واقعات میں، تعلیمات میں، ہدایات میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ آج ہم دیکھیں جب آپ اور میں سودی کاروبار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ہم عملاً قرآن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی بات جو ہے سود سے منع کی ہے، اس سے باز اگر نہیں آتے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں شک نہیں ہے تو اور کیا ہے، بتائیں مجھے۔ اچھا یہ جو تنزیل من رب العالمین ہے، اس کو بھی بڑا نوٹ کرنے کی، وہ رب جس نے ہر چیز کی ربوبیت، اس کی نگہداشت، اس کا رزق، اس کی تخلیق، اس کا سب کچھ اپنے ذمہ لیا ہے، اس ہستی نے یہ کتاب نازل کی ہے، ذرا غور کریں۔ اچھا اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی، آپ اکثر پڑھتے ہیں، تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ قرآن کی تنزیل کے ساتھ العزیز اور الرحیم کیوں آیا ہے، جلدی بتائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے سر بتاؤں، بتائیں نا سر اس لیے آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تو مطلب سب چیزوں پہ غالب ہیں، تو اگر تم نہیں کرو گے عمل تو اس عزیز کے سامنے تمہاری ایک دن حاضری ہوگی اور تم سے وہ حساب لے گا، اور رحیم ان ایکسیلنٹ کے لیے آیا ہے۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، لیکن آپ نے بات لمبی کی ہے۔ العزیز وہ غالب ہے، اور اگر اس پر عمل نہیں کرو گے، اس کتاب جو اس نے نازل کی ہے تمہیں پکڑے گا۔ بات
ذرا زوردار طریقے سے کہیں، جس طرح اللہ کی یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ العزیز نے اتاری ہے، تم اس پر عمل نہیں کرو گے، وہ تمہیں عذاب دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر عمل کرو گے تو اس پر انعام دینے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ اور رحیم، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ وہ اپنے بندوں پر ایک ایسی کتاب نازل کرے جو ان کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرے اور وہ حجت ہو۔ اگر اس پر عمل کریں تو انعام ملے ان کو، اگر عمل نہ کریں سزا ملے۔ یہ ہے عزیز اور رحیم کا مطلب۔ یہاں بات سمجھنا ہے۔ اچھا، پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ کیوں آیا ہے؟ العزیز تو آپ سمجھ چکے، میں نے العلیم کا مطلب ہے کہ جس ہستی نے یہ کتاب نازل کی ہے اس کا علم انتہائی وسیع ہے، اور اس کی بات جو ہے وہی پکی اور سچی ہو سکتی ہے، اس لیے العزیز اور علیم دونوں آئے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، دونوں مبالغے کے سیغے ہیں رحمت کے حوالے سے، اور یہ اس کی رحمت کی انتہا ہے کہ اس نے بندے کو صاف صاف بتا دیا ہے یہ راستہ جو ہے قرآن کا راستہ، یہ ہے تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا، اور اس سے ہٹا ہوا ہر راستہ تمہیں گمراہی میں مبتلا کرے گا۔ تو یہ اس کی رحمت کا، انتہائی رحمت کا نتیجہ ہوا۔ سورہ فصلات، حامیم سجدہ کا نام دوسرا فصلات ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ کیا مطلب ہے کہ قرآن میں باطل جو ہے وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ ایک بات کیجئے، قرآن کے سے حوالہ دیجئے۔ سر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو خود لیا ہے۔ ہاں بس حفاظت، اور حفاظت اس نے ایسی لی ہے کہ وہی قرآن، نہ اس میں کوئی کسی زبر زیر کا بھی ایڈیشن نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے ساتھ الفاظ آئے حکیم حمید۔ یہ کیوں آیا ہے؟ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ تعالیٰ بہت حکمت کا سرا ہے، سرچشمہ ہے، اور اس قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب حکمت والی کتاب فرمایا ہے۔ تو اس حکیم نے نازل کی ہے تو اس کا کلام ہے، یہ بھی حکمت بھرا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، حمید، ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہے۔ کائنات میں جو چیز اس نے پیدا کی ہے، آپ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہذا وہ تمہاری تعریفوں کا محتاج نہیں، اس کی پوری مخلوق تعریف کر رہی ہے، تم محتاج ہو۔ تم اس کے ساتھ اگر اپنے آپ کو اس کا غلام بنا لو گے، اس کی تعریف کرو گے، اس کے شکر کرو گے، تو پھر تم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تنزیل العزیز الحکیم، العزیز کا مطلب کہ جو اس قرآن پہ چلے گا اس کو انعام دینے پر پوری قدرت اور غلبہ رکھتا ہے، اور جو اس پر خلاف چلے گا، اس کا انکار کرے گا، اس کو عذاب دینے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ الحکیم، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک جو میں نے آپ کو اوپر پڑھی ہیں، کوئی دیکھیں، تنزیل کے ساتھ یہ اللہ کا صفات آئی ہیں، تو قرآن کی مقام و مرتبہ کچھ اندازہ ہوا ہے آپ کو؟ اس کے بعد آگے چلیں، لا ریب فی، میں ایکسپلین کر چکا ہوں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کی بھی تشریح ہو چکی ہے۔ قد جاء الحق من ربکم، سورہ یونس میں فرمایا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارے پاس حق آ گیا۔ اچھا، یہ قرآن حق کیوں ہے؟ جلدی بتائیں۔
سر اللہ تعالیٰ برحق کی طرف سے ہے، اس لیے برحق ہے۔ بے شک، بہت عمدہ کہ یہ قرآن جس ہستی نے نازل کیا ہے وہ حق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، تو اس کا کلام بھی اکبر حق ہے۔ اچھا، یہ اس کے بعد آیت ہے سورہ نساء کی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ برہان سند کو کہتے ہیں۔ سند کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ چیز جو ہے یہ معیار ہے، حق ہے۔ تو قرآن کیوں سند ہے؟ کیوں معیار حق ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ نہیں، پہلے معیار حق کی ڈیفینیشن کریں۔ کہ اس میں جو بات بھی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ یہ کسوٹی ہے، یہ سند ہے کہ حق ہے ہی اسی کا، اس کے علاوہ اگر اس سے ہٹی ہوئی کوئی چیز ہے تو حق نہیں ہے۔ یہ ہے فرقان کا برہان کا مطلب۔ فرقان، کسوٹی۔ ذرا نام دیکھیں، اللہ کی اس کتاب، اللہ کے اس کلام میں کون سی عظیم صفات ہیں، اور پھر آگے چل کے بتایا تمت کلمات ربک صدقا وعدلا۔ ہائے ہائے، کمال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی فرما سکتے ہیں، اور یہ کتاب ہی اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہو گئی۔ جو احکامات قرآن نے دی ہیں، جو ہدایات، تعلیمات، وہ ایسی برحق ہیں کہ وہ سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ انہ لقول فصل۔ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے۔ اب کیوں بلا کیسے قرآن فیصلہ کن ہے؟ جلدی بتائیں۔ جیسے جیسے دنیا میں کام کیے ہوں گے اس کی جزا سزا دے کے رہے گا اللہ کے حکم سے۔ نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں۔ سر یہ حق اور باطل میں فرق بتاتی ہے۔ وہ تو کسوٹی آ گیا اوپر۔ قول الفصل، یہ ایسا کلام ہے جو فیصلہ کن ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب قومیں بگڑی ہیں اللہ نے کس طرح ان پر عذاب مسلط کیا ہے۔ افراد بگڑے ہیں، فرعون کو دیکھ لیں، جدید دور کے فرعونوں کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ کی یہ کتاب اتنی برحق ہے، اتنا قول فیصل ہے کہ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اس کے اصول ایسے ہیں کہ جو بالکل برحق ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ پورے جہان والوں کے نصیحت ہے۔ یہ جہان سے کیا مراد ہے؟ سر جب سے دنیا بنی ہے، جی سر جب سے دنیا بنی ہے تب سے انسانوں سے لے کے قیامت تک کے آخری انسان تک کے لیے جتنے بھی جہان گزریں گے ان تمام جہان والوں سے۔ نہیں سر نہیں تمام مخلوقات جو جی، اسے بنائی ہے، تمام مخلوقات اس کی، ذرا سب کے لیے۔ بات جب کریں تو قرآن جب سے نازل ہوا ہے، اس سے پہلے دوسری کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تورات تھی، صحف موسیٰ اور ابراہیم تھے۔ بات کو ذرا سوچ کے کرتے ہیں کہ اب وہ جہان جو نبی کریم، اس قرآن کی بعثت، ساری نزول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک، اب یہ کتاب ہے جو انتہائی قابل اعتماد مشورہ ہے انسان کے لیے، کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ذکر للعالمین۔ ذکر کے معنی یاد دہانی بھی ہیں، اور یاد دہانی ہر بات کی یاد دہانی کہ تم اللہ کے بندے ہو، اس زمین پر انسان اللہ کے غلام بن کے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو، اس کا شکر ادا کرو۔ اچھا، اس کے بعد سورہ انبیاء کی بات ہے، اور کئی آیتیں ہیں۔ قرآن ایک مبارک کتاب ہے، ھذا ذکر مبارک انزلناہ۔ اچھا،
ذکر مبارکن کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ذکر کے معنی یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ اب دیکھیں بڑے غور سے، ہم کبھی غور نہیں کرتے، اگر اس نصیحت پر میں عمل کروں گا میری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر میں نے اس کو، برکت ہے ہی اسی میں، اگر اس کو میں نے چھوڑا تو بدبختی اور برے حالات جو ہیں، میں شیطان کا بندہ ہوں گا، نعوذ باللہ، میں اس کا اپنی خواہشات کا بندہ ہوں گا، میں طاغوت کا بندہ ہوں گا۔ لہذا اس قرآن جو یاد دہانیاں کرا رہا ہے، جو نصیحتیں کر رہا ہے، اسی پر چلو، اس لیے کہ انزل نہ ہو، یہ تمہارے رب نے نازل کیا ہے۔ لفظ پہ غور کریں، ذکر مبارکن انزل نہ ہو، یہ وہ مبارک نصیحت ہے جس کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے نازل کیا ہے۔ ھذا بصائر للناس، ذرا غور سے دیکھیے سورہ جاثیہ کی آیت کا وسعتیں دیکھیں۔ پہلا کہا بصائر للناس، یہ انسانوں کے لیے بصیرت ہے۔ بصیرت کیا ہوتی ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ خیر ہدایت وانے والا۔ بصیرت دل کی آنکھ کو کہا جاتا ہے، دل کا کھل جانا، شرح صدر ہو جانا۔ بصیرت وہ ایک اندرونی روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس روشنی کی اور اس بصیرت اور اس ویژن کے بندہ ٹھیک فیصلے کرتا ہے۔ حق کے مقابلے میں حق اور باطل جب دونوں کا سامنا ہو تو حق کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے۔ اور یہ بصیرت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے ہی۔ ھذا بصائر للناس، یہ سارا کچھ جو تمہیں چاہیے حق کو قائم کرنے کے لیے، باطل کے مقابلے کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، وہ سارے کے سارے طریقے قرآن نے بتا دیے ہیں۔ اچھا، پہلا ہے یہ کہ انسانوں کے لیے بصیرت ہے قرآن۔ نمبر 2، ذرا غور سے دیکھیے، وہ ہدن، اور پوری زندگی کی ہدایت اس میں ہے۔ وہ رحمہ، اور رحمت بھی ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ لقوم یوقنون، جو یقین کرنے والے۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، آج ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اس قرآن پر؟ آج کے دور کا مسلمان، آپ کی حکومتیں، آپ کے اسٹیبلشمنٹ، آپ کے ججز، آپ کوئی مجھے بتا دیں ان میں بحثیت مجموعی کوئی اس پر یقین کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں سر۔ تو صرف پھر گمان کی بات ہے، یقین نہیں ہے ان کو۔ پھر نتیجہ بھی دیکھ لیں آپ، یہ بالکل اللہ آپ ٹھیک۔ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کتاب کی کمال، کہ نقد، کہ ادھر آپ نے عمل کیا، توبہ طائب ہوئے اللہ کی طرف، دن بدن آپ کا بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اور جہاں آپ نے اس سے روگردانی کی، ذلت اور پستی بڑھتی، آج جس پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ذرا دیکھیں، 6-7 حروف ہیں، الفاظ ہیں، اور معنی کا سمندر۔ سورہ مائدہ میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن کو نور کہا گیا ہے۔ کیوں یہ نور ہے بھلا قرآن؟ کیونکہ نور یہ کیوں کہا؟ صحیح ڈائریکشن کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، روشنی دکھاتی ہے ہمیں صحیح ڈائریکشن کی۔ سر اس لیے کہ یہ اندھیروں میں سے نکال کے روشنی میں لاتی ہے، یہ جہالت صراط سے۔ مستقیم کو روشن کر دیتی ہے۔ وہ جس پر اللہ نے چلنے کو کہا ہے نا، اس پہ چلنے کے لیے جو روشنی ہے وہ اس قرآن سے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اسی کی تو یہ تفسیر ہو رہی ہے سورۃ آیت 9 کی جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اچھا، پہلے ایک بات، اچھا نور تو سمجھ آ گیا، کتاب مبین، مبین کا مطلب کیا ہے؟ سر بالکل واضح، ہماری فطرت کے مطابق، انسان کی نہیں، فطرت کے مطابق۔ فطرت کے مطابق تو بعد کی بات ہے،
مبین کا مطلب ہے جو بیان کرنے کا حق ادا کر دیتی ہے، کھول کھول کے بتاتی ہے، کبھی مثالوں سے سمجھا رہی ہے، کبھی بدل بدل کے الفاظ آ رہے ہیں، کبھی اس کے لیے مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، کبھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ اب اس پہ رک جائیے، مجھے یہ بتائیں کہ ہدایت کن کو ملے گی؟ یہاں کیا بتایا ہے؟ پھر جو رضائے حق کے طالب، من اتبع رضوانہ۔ اتنی عربی تو سمجھے نا قرآن سے، کہ جو اس کی رضا کی اتباع کرے اس کو یہ ہدایت ملتی ہے۔ کیوں؟ اس نے، اور اس کی ہدایت کی جو ہدایت ہے وہ قرآن میں موجود ہے، اتباع میں نے اور آپ نے کرنی ہے، اور اتباع ہوگی خالص اس کی رضا کے لیے۔ جب آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبل السلام، پھر سلامتی کے راستے پر آپ گامزن ہو جائیں گے۔ کل میں نے آپ کو جو پیج بھیجا ہے، جس کو کل میں نے کھولا، یخرجہم من الظلمات الی النور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ کل باتیں ساری کھول کے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کوئی سوال ہو تو کریں۔ اور یہ جو صفت قرآن کی آ رہی ہے نا آگے یونس کی، سنیں، قد جاءت یا ایہا الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت آ گئی ہے۔ قرآن کیا ہے پھر؟ نصیحت۔ صرف نصیحت مت کہیں، نصیحت اللہ تعالیٰ کی نصیحت۔ موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت کسی انسان کی نہیں، کسی فلاسفر کی نہیں، کسی اور ہستی کی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، جو اللہ سب پر غالب، العلیم الخبیر، بکل شین علیم، علی کل شین قدیر، اس کی طرف سے یہ ہدایت ہے۔ اور فرمایا شفاء لما فی الصدور، جو سینے میں بیماریاں نا اس کی شفا صرف قرآن۔ ہارٹ اٹیک کی بات نہیں کر رہا، یہ کون سی سینے کی بیماریاں ہیں؟ حسد، تکبر، رضائل اخلاق جو ہیں سب، سارے رسائل اخلاق کا تعلق دل سے، بغض، حسد، کینہ، یہ ساری دیکھ لیں آپ، دوسروں کے لیے انتہائی برے جذبات، یہ سب دل میں پرورش پاتے ہیں۔ اور اس کا علاج آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس قدر یہ سینے کی بیماریاں، یہ رذائل اخلاق میں ہم مبتلا ہیں، اس کا علاج کہاں ہے؟ قرآن میں ایسا تو قرآن پر عمل کرنے۔ کیا ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور اپنے اندر سے یہ ساری برائیاں جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں اس کو نکال رہے ہیں کیا؟ نہیں سر، نتیجہ ہے قرآن سے دوری کا نتیجہ۔ یہی تو سوچنے کا مقام ہے، یہی تو قرآن پڑھنے والے کو، اہل ایمان کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی اہم بات کہی گئی ہے۔ اگر میں یہ سینے کی بیماریاں لے کے اللہ کے پاس پہنچوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دھتکار دیں گے۔ وہ فرمائیں گے میں نے قرآن نازل کیا تاکہ تم ان گندگیوں سے نجات پا لو، اور نجات پا کر تم سینے کو صاف کر کے میری یادیں بسا کر میرے احکامات پر عمل کر کے دنیا میں اطمینان حاصل کرو، اور اب یہاں آؤ تو میں آپ کو جنت میں بھیج۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ قرآن پاک حفظ بھی کر لیتے ہیں، تشریح اپنی مرضی کی کر لیتے ہیں، تو پھر اس لیے ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ عربی زبان سے ناواقف ہے، وہ جو ان کو سنا سنایا ہوتا ہے نا وہ ادھر کا ادھر لگا دیتے ہیں، ادھر کا ادھر لگا دیتے ہیں۔ اور قرآن کی تعلیمات سے قرآن حفظ بڑی اچھی بات ہے، انتہائی اچھی بات ہے کہ آپ کے سینے میں اللہ کی کتاب ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو یہ بس ایسا ہی ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں آپ ایک چراغ دے دیں کہ وہ اس سے روشنی اس سے حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اندھا ہے۔ تو جی سب سے سر، بڑی ضرورت جہالت ہے، بھی ہے
اور ساتھ میں اپنے مطلب کے لیے بھی غلط تشریح کرتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی۔ وہ تو اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، کیا پتہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں ہدایت کے، اور اس ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کو راضی کریں گے تو پھر بات بنے گی۔ اچھا، اس کے بعد آیا کہ شفاء لما فی الصدور، قرآن نے ساتھ بتا دیا ہدم و رحمہ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ مومن مومنین کے لیے۔ مومنین کے لیے۔ یہ اتنے سارے مومنین ہیں تو یہ کیوں نہیں ہدایت پاتے؟ بتائیں مجھے۔ جو صحیح مومن ہے، پکے سچے مومن ہے۔ یہاں قرآن جب بھی مومنین کی بات کرتا ہے تو ان کو یقین ہوتا ہے، مومن اعتماد اور یقین ہے اس کو کہ یہ قرآن ہی برحق ہے، میں نے اس سے رہنمائی لینی ہے۔ اگر وہ اس قرآن سے رہنمائی نہیں لے رہا، اس کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے اور گھر کے اندر اس کے سائے میں ساری خلاف قرآن حرکات ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ کی سب سے بڑی ناراضگی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیے، کہیں ہم بھی یہی کچھ تو نہیں کر رہے۔ اور قرآن نے آگے جو بات کہی ہے ذرا دیکھیں، قرآن ہی کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے رسول اعلان کر دیں، ان کو بتا دیں، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے، وبرحمتہ، اور اس کی وجہ سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، فبذالک، لہذا اس لیے، فلیفرحوا، وہ خوشیاں منائیں، وہ سیلیبریٹ کریں۔ کس بات کو؟ کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے جو سینے کی بیماریوں کی شفا ہے، جو ہدایت ہے، جو رحمت ہے، اس پہ میں عمل کروں۔ وہ خیر مما یجمعون، وہ جو جمع کرتے ہیں نا مال دولت دنیا کی، اس سے کہیں بہتر ہے۔ اچھا، یہ قرآن مال و دولت سے کیوں بہتر ہے بھلا؟ بتائیں مجھے۔ کیونکہ جلدی سر یہ دنیا تو متاع جنت کے لیے ضرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ دنیا تو بہت مال، عارضی ہے۔ سنیں غور سے، پانی ہے، دنیا پانی ہے سر۔ آپ میری بات سنیں، آپ قرآن کو ٹھیک سمجھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، وہ جو مال دولت جس کے پیچھے سب کچھ اللہ کو بھلا دیا ہے اس سے بہتر ہے۔ وجہ کیا؟ کہ وہ یہیں رہ جائے گا، ان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ساتھ کیا جائے گا؟ کیا ساتھ انسان کے جائے گا؟ نئے کمال۔ نیک اعمال جائیں گے جو اس نے قرآن کے نیک مطابق کمال۔ کیے ہوں گے، جو اس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ اس سے بہتر ہے کہ جو یہ جمع کر رہے ہیں، وہ سب یہیں رہ جائے گا۔ قرآن اس کو کہتا ہے متاع قلیل۔ کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنا قرآن ہمیں ذہن کو صاف کر دیتا ہے، نیکی پر ہمیں جما دیتا ہے، برائی سے دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ جی سر، ایک بات کہنی تھی، اسی آیت کی تشریح میں ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ جی آپ عید میلاد منائیں، دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے خوشیاں منائیں، کیا کریں؟ عید میلاد منائیں، خوشیاں منائیں آپ لوگ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، خوشیاں منائیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ہدایت آ رہی ہے، اس پر عمل کریں۔ جی سر، اصل میں تو یہ ہے۔ دیکھیں، ایسی لغویات کو اس لیے نہ سنیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ نے، تبع تابعین نے اس طرح کی خوشیاں منائی ہیں؟ بالکل بھی نہیں سر، تو پھر انہوں نے آپ عمل کیا ہے۔ نہیں، تو آپ ان کو کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ ان کی لغویات کا کوٹ بھی نہ کریں۔ آپ سمجھیں، ہم سمجھیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ سر یہ سمجھانے کے لیے بھی ہے نا، جیسے یہ چیز میرے ذہن میں بھی آئی، جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہی ہیں کہ وہ لوگ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ یہ اس کا حوالہ جو ہے وہ قرآن کے حوالہ دیا گیا ہے نا، کل بفضل اللہ کے نبی پہلے پاک آپ یہ سمجھیں کہ وہ لغویات کیوں ہیں۔ تو لغویات کو بیان حوالہ دے دینا کافی ہے، اس وقت ضائع نہ کریں۔ آپ قرآن کی حقانیت کو لوگوں کے دلوں دماغوں میں پکی کر دیں، وہ قرآن ہی کے دلائل سے ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہوگا. اگر اس طریقے میں نہیں ہے وہ جہالت ہے. سر یہ جی یہ پہلے لوگ جو تھے نا کہتے تھے، جیسے مکہ میں لوگ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے چلے آئے ہیں تو ہم بھی وہی کریں گے. تو یہ پہلے لوگ جو کرتے چلے آئے ہیں، جب ہم لوگ قرآن سے جڑے ہیں، ہمیں چیزوں کا پتہ چل گیا ہے، تو آہستہ آہستہ الحمدللہ ہم ان چیزوں سے دور ہوتے گئے ہیں اور اسی طرح سمجھاتے گئے ہیں. کئی لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اور کئی ابھی بھی اس کی لپیٹ میں ہیں. اس لیے کہ وہ قرآن سے ہدایت نہیں لیتے. جی بالکل. سر اچھا، ہمارا تعلق تو گاؤں سے ہے، لیکن میری بھی 45 ایئرز ایج ہوگی ہے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ہمارے گاؤں میں یا ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں اس طرح کے میلاد نبی یا اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوں. تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بابا و اجداد نے کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں نہیں تھا یہ سب کچھ. چلیں آگے چلتے ہیں. آگے میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. یہ قرآن کا چیلنج. قرآن نے پہلے لوگوں سے کہا، سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہا کہ اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ، پورے قرآن جیسی. ظاہر ہے پورے قرآن کا تو چھوڑیں، پھر خود قرآن نے کہا کہ سورہ بقرہ میں بیچ میں بہت ساری آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آیت سورت لے آؤ، اور سورت 3 آیات پر مشتمل ہے، کئی صورتیں آخری پارے میں. آج تک یہ چیلنج قائم ہے. یہ اس وقت ان کے لیے نہیں تھا صرف عربوں کے لیے، قیامت تک کے لیے. کوئی نہیں لا سکتا. اچھا کیوں نہیں لا سکتا بلا بتائیں مجھے. کیونکہ سر یہ رب کا کلام ہے. رب کا کلام اس کے مقابلہ کوئی اس کی مخلوق کر سکتی ہے کیا؟ نہیں، وہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں کیا خاص خوبی ہے جو کوئی انسان ایسی خوبی والی کتاب یا آیات نہیں بنا سکتا. سر کسی انسان کے کہ پاس یہ نہ اللہ کا اتنا کلام علم ہے نہ حکمت ہے. سر اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ قوموں کے بارے میں، یہ ہم تو نہیں جانتے. حضرت آدم سے لے کے قیامت کی نشانیاں تک اس میں موجود ہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں. سب سے پہلے آپ کے الفاظ، جب کوئی کلام آپ بناتے ہیں، کمپوز کرتے ہیں، تو الفاظ کا چناؤ. قرآن کے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کی جگہ جو قرآن نے استعمال کیا کوئی دوسرا لفظ فٹ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہے جو پہلی مشکل ہے انسانوں کے لیے، الفاظ کا چناؤ. پھر لیکن دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک آیت کے جو مضامین ہیں، ایک مضمون کو لے لیں، اس مضمون کے بارے میں جو قرآن نے جس طرح کہا ہے کوئی انسان کہہ ہی نہیں سکتا. کہ پہلے الفاظ کا چناؤ، پھر وہ الفاظ کو کمپوز کر کے ان الفاظ کے وہ معنی جس طرح قرآن نے بیان کیے ہیں کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو یہ ہے وجہ کہ وہ اپنی جگہ کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ الفاظ کا چناؤ انسانوں کے بس کی بات. پھر ان تعلیمات کو اس پیرائے میں بیان کرنا کہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے وہ ہدایت ہو، یہ ناممکن ہے کہ انسان کے کلام میں ملے گا. سر جی ایک سوال ہے جی کہ فرمائیں. اور زبانوں کو تو ہمیں بڑا جو ہے وہ کھول کر بیان کرنا پڑتا ہے، بات کو تو سمجھ آتی ہے. یہ چھوٹے سے چند الفاظ میں ہی بہت بڑی بات بتا دیتا ہے ہمیں، اور بہت بڑی چیز کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے چند الفاظ کے اندر. جیسے سورہ عصر ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اور اس کا اتنا بڑا مضمون ہے کہ پورے قرآن پر حاوی ہے، یعنی پورا قرآن اس میں سمیٹ دیا گیا ہے. تو کیا سر جی یہ درست ہے یہ ساری بات ہے؟ دیکھیں میں نے جو آپ سے گزارش کی ہے نا وہ بڑی سمپل ہے کہ نہ آیات کمپوز ہو سکتی ہیں کسی انسان سے، کیونکہ الفاظ کا چناؤ انسان کے بس میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم اور حاوی ہے.
اس لیے ان الفاظ جیسے الفاظ انسان نہیں بنا سکتا۔ پھر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ان الفاظ کے جو معنی سمندر ہے ان کے اندر معنی کا، اس آیات کے اندر، وہ کسی انسان کے بس نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی۔ دیکھیں نا، سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ کیوں ہے؟ اب آپ اور میں سوچیں ذرا۔ اب ذرا دیکھیں قرآن کے نام دیکھیں۔ میں صفحہ نمبر 5 پہ ہوں جی۔ پہلا نام ہے قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، کاف والقرآن المجید، وہ قسمیہ ہے۔ مجید کہتے ہیں اعلیٰ شان والی۔ تو جس کلام کو خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو مجید کہہ رہا ہے، آپ ذرا سوچیں کہ کیا ہم بھی اس کو مجید سمجھتے ہیں؟ اگر مجید سمجھتے ہوتے اور اس عالی شان کلام کو اللہ کی رضا کے لیے فالو کرتے تو آج ہم اس ذلت اور پستی میں نہ ہوتے۔ وہ عرب کے بدو اٹھے اور انہوں نے اسی قرآن کے ذریعے پوری دنیا میں نمونے قائم کر دیے۔ پھر نیچے آیت ہے سورہ حجر کی، اور اس میں کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ دوسرا نام کیا آ گیا؟ پہلا تھا قرآن مجید، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن عظیم۔ پھر آپ دیکھیں سورہ واقعہ میں فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ کریم کا مطلب ہے عزت والا۔ تو جو اس انتہائی عزت والے قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزتیں دے گا۔ اوپر جو قرآن مجید ہے شان والا ہے، تو دیکھیں قومیں جب اجتماعیت نے قرآن پر عمل کیا تو کس شان والی بن گئی۔ اچھا، سورہ حامیم سجدہ کی کتاب، آیت نیچے اِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ کتاب بڑی زبردست ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اس زبردست کتاب پہ عمل کرے گا وہ بھی زبردست ہو جائے گا سر۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ ایکسکیوز می، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ڈسٹرب وہ ڈسٹرب کر رہا ہے۔ پلیز اپنے مائک دیکھیں، فٹافٹ بند کریں۔ ذکیہ صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، سیما صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کریں۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ زبردست کتاب ہے۔ کس پہلو سے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب نے، فرد اگر اس پر عمل کرے گا اور اس کا حق ادا کرے گا، وہ زبردست بن جائے گا، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جیسے صحابہ اور صحابیات نے کیا، جیسے تبع تابعین نے کیا۔ جب قرآن کو انہوں نے اوڑھنا بچھونا بنایا تو وہ آج بھی تاریخ میں ان کا نام ہے، وہ زبردست بن گئے۔ اور بڑے غور سے سنیں، جس قوم نے اس قرآن کو اپنا آئین بنا لیا، مدینے کی ریاست کو دیکھ لیں، وہ زبردست ہو گئے، ایسے زبردست کہ دنیا ان کے سامنے ہے۔ مجاہدین افغانستان نے اس قرآن کو اپنا لاہ عمل بنایا، انہوں نے دنیا کی نام و نہاد سپر پاور کو ایسی شکست دی کہ وہ زخم چاٹتی رہ جائے گی رہتی دنیا تک۔ نہت تھے مجاہدین، کم ریسورسز والے، فلسطین اور غزہ میں دیکھ لیں کیا داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ اتنی شہادتوں کے باوجود دنیا آج کھڑی ہو گئی ہے ان کے پشت پر کہ وہ حق پر ہے۔ تو یہ جو قرآن پہ عمل کرتا ہے وہ اس طرح زبردست بن جاتا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ ایران والے اور یہ لوگ
हैरान होते थे कि ये बुद्धू इतने काबिल कैसे और इतने जबरदस्त कैसे बन गए। उनकी समझ में ये बात नहीं आती थी। वो ये तो कुरान का ही मौजज़ा था। वो तो उसने पूछा ना, ईरानी बादशाह ने उस वक्त, कि ये बताओ कि तुम्हें तो हम किसी खाते में नहीं गिनते थे, तुम्हें ये सब कुछ आ कैसे गया। जी सर। तो क्या प्यारी बात की। आगे आ रहा है, वअंज़लना इलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज को बयान कर रही है। यहाँ हर चीज का मतलब क्या है भला? जल्दी बताएं। हिदायत के बारे में, ये किताब हिदायत है। हर चीज से मुराद है हिदायत की हर पहलू से। ये किताब जो है वो खोल के बयान कर रही है, किताब मुबीन है। वह हुदम, हिदायत है, वह रहमा, अगर हिदायत पे अमल करोगे तो रहमत मिलेगी, और फिर तुम्हारे लिए खुशखबरियां हैं लिल मुस्लिमीन, अगर तुम वाकई इस किताब के ताबे फरमान बन गए हो तो। अच्छा, खुद किताब भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, एक शान दोनों की ये है कि वो बशीर भी हैं और नज़ीर भी हैं। भला ये बशीर और नज़ीर कैसी चीजें हैं? ये सर बहुत सुने, बहुत गौर से, ये बहुत बड़ी बशारत है दुनिया और आखिरत की कामयाबी की। वो क्या है? कुरान को पढ़ के समझ के इसके मुताबिक अमल करो, इसको जिंदगी का लहे अमल बनाओ, तुम्हारे लिए बशारतें हैं दुनिया में भी और आखिरत में। और अगर तुमने इसको इनकार किया, इसको छोड़ा, तो तुम्हें तंबीहात हैं, तुम्हें डराना है उस जहन्नम से। ये कुरान का भी मिशन था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मिशन है क़यामत तक के लिए। तो कुरान इन मानों में बशीर और नज़ीर है। अच्छा, कोई सवाल यहां तक? आज कुरान के बारे में जितने मर्जी ये सवाल करें। आगे एक सूरह कमर में बार बार कुरान कहता है, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बनाया। फहल मिन मुद्दकिर, है कोई नसीहत कबूल करने वाला? तो भला कुरान कैसे आसान है नसीहत के लिए? जल्दी बताएं। सर इसमें कोई ऐसे मुश्किल अल्फाज नहीं है, कुछ नहीं है, आसानी से कोई बंदा भी मामूली पढ़ा लिखा भी पढ़ के समझ सकता है सब कुछ। तो फिर लेकिन वो समझना चाहे तो फिर फिर मुसलमान क्यों आज कुरान को छोड़े हुए हैं? सर वो समझना ही नहीं चाहते, उन्हें मेरा फुर्सत ही नहीं है। सवाल ये था कि कुरान नसीहत के लिए क्यों आसान है। अब बड़े गौर से सुनिए। इंसान की फितरत अल्लाह ताला ने कैसी बनाई है? नेकी उसको पसंद है और बुराई नापसंद है। ये अलग बात है कि इंसान नेकी और बुराई का मयार, जो आम फितरत सहिया जो है, फितरत सलीम के नज़दीक नेकी वो है जिसको करने के बाद इंसान को सुकून मिले। बुराई वो, देखें ना, आप पैसा देते हैं गरीब को, मिस्कीन को, जरूरतमंद को, और उसके बाद आप क्या फील करते हैं? मुझे बताएं, क्या फील करते बहुत हैं? खुशी महसूस होती है सर, सुकून हाँ, महसूस होता आप बड़े खुश होते हैं, दिल में इत्मीनान कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने इस गरीब की मदद कर दी। कोई नेकी आप करेंगे आपको बड़ी खुशी होगी। और अफशान साहिबा, आपका माइक खुला हुआ है, प्लीज। अच्छा, और कोई बुराई करेंगे आप, फर्ज कीजिए आपने गुस्से में आके किसी को गालियां दे दी, और यूं ही आपका गुस्सा दूर होता है, आप क्या फील क्या करते हैं? है। सर अंदर से मलामत होती है। हाँ, क्या यार, मैंने इतनी बुराई कर दी, मैंने इतना खबासत की कि मैंने उसको गालियां दे दी, कितना शर्मिंदा होता है। तो कुरान ने यही हुक्म दिया है कि तुम बुराई छोड़ दो, नेकी करो।
یہ ہے نصیحت کے لیے آسانی قرآن کی، انسانی فطرت کے عین، صحیح فطرت کے عین مطابق احکامات ہیں۔ کوئی صحیح فطرت کے خلاف قرآن نے کوئی حکم نہیں دیا۔ آپ کو شرم و حیا پسند ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرم و حیا کرو۔ یہ ہے قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر۔ اچھا، الحمدللہ۔ سورہ بقرہ کی 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، قرآن برحق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور اس کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتابیں اور ہاں، زبور انجیل۔ پہلی کتابوں تورات، کا سر۔ انجیل، صحائف موسیٰ، صحائف ابراہیم، ان سب کو انکلوڈیڈ ہیں، وہ موجود ہیں۔ اب یہ قرآن ان سب کا کو سمو لیا اس نے اپنے اندر۔ اور اب دیکھنا چاہتے ہیں نا کہاں انہوں نے اس میں تبدیلی کی ہے؟ جہاں قرآن کے خلاف ہے وہ تبدیلی کی ہے یہودیوں نے اس میں، جی تورات۔ سر، بالکل۔ تو اس لیے مصدق، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی۔ اور آخری آگے جو سورہ مائدہ میں کہا ہے نا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنٌ عَلَيْهِ۔ یہ محیمن کا لفظ بہت پکڑے، یہ نگران اور نگہبان ہے تمام کتابوں پر۔ اب کوئی کتاب اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن کے مخالف ہے تو دراصل وہ تبدیل کی ہے اس کے فالوورز نے، اس کے علماء نے، احبار نے، رہبان نے۔ ورنہ اب آئندہ تا قیامت یہ محیمن ہے، یہ قرآن ہی نگہبان اور نگران ہے۔ کہ حق وہی ہے جو قرآن میں ہے، جو دوسری کتابوں میں اللہ کی کتابوں کے نام پر ہیں اور اس میں وہ چیز ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ نگرانی اب یہ قرآن ہی کے پاس ہے، نگرانی اور نگہبان۔ بہت اہم بات ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کی جس چیز سے نسبت ہوتی ہے وہ بھی عظیم ہو جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ کیوں اتنا عظیم ہے بلا؟ اس میں قرآن نازل انزل ہوا۔ فیہ القرآن، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ قرآن بقرہ کی وجہ سے۔ قرآن کی وجہ سے۔ لیلۃ القدر کیوں اتنی خیر من الف شہر کیوں ہے؟ قرآن کی وجہ سے، نزول قرآن۔ قرآن کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کیوں؟ قرآن کا نزول سر۔ قرآن کا زمانہ نزول ہوا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج آپ دیکھ لیں سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس ہائیسٹ ڈگری ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ دہریہ کیوں نہ ہو۔ تو کتنی بدقسمتی ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں بتا دیا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ دیکھیں یہ قرآن کے ساتھ نسبت کتنی عظمتیں عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حکیم، اور سورہ یاسین کی اوپننگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، حکمتوں بھرا قرآن۔ ابو بکر صاحب آپ بند کر دیں اپنا وہ مائک پلیز۔ اچھا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سب سے بہترین انسان کون ہے رب کے نزدیک؟ کیا میں اور آپ سب سے بہترین بنتے ہیں؟ بتائیں مجھے، یہ عمل کرتے ہیں ہم؟ آپ ذرا دیکھیں ان بچوں کو ایسے اسکولوں میں ہم بھیجتے ہیں جو ان کو لادینیت سکھاتی ہے، جو دین سے دور کرتی ہے،
اور پھر بیٹھ کے ہم روتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں. کیا ہم نے انہیں قرآن سے جوڑا ہے؟ آپ دیکھ لیں، ذرا غور کریں میری اس بات پر. جتنا کوئی امیر ہے نا، اس کا بچہ اتنے بڑے انگلش اسکول میں پڑھتا ہے. جتنا کوئی غریب ہے وہ اتنا ہی تھرڈ کلاس اسکولوں میں پڑھتا ہے. دونوں جگہ ٹیچرز دیکھ لیں، سلیبس دیکھ لیں، مجموعی طور پر قرآن کے خلاف ہے. بڑی کیئرفل رہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کلکم راعی، تم میں سے ہر ایک اللہ کے نزدیک اس کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو انفسکم واہلیکم نارا. اب آپ ابو بکر صاحب، میں نے گزارش کی ہے، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کریں اس کو پلیز. سر ایک بات پوچھنی تھی، یہ جی اسکول حکم. کی سلیکشن کیسے کی جائے؟ کون سے اسکول کو سلیکٹ کیا جائے بچوں کے صاحبہ لیے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، کپڑا، کتنی دکانوں پہ جا کے ریٹ پوچھتے ہیں، کوالٹی چیک کرتے ہیں. جی سر، یہ تو کرتے ہیں. تو یہ عقل آپ کو دی ہے نا اللہ نے. اگر میرا قرآن پرائرٹی ہے نا، تو میں بچے کو اس اسکول میں بھیجوں گا. میں آپ کو بتاؤں، اب تو خیر ان کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. میں نے اپنے سارے بچے جو ہے وہ اس میں پڑھائے ہیں، ماڈل اسکولوں میں. جی سر، گھر کا ماحول آپ کا قرآن والا ہونا چاہیے. یہ بات اصل ہے. پھر آپ ماں اس کے لیے نمونہ ہے جب وہ ارلی چائلڈہڈ میں ہے. ذرا بڑا ہوتا ہے تو باپ نمونہ ہے اس کے لیے. اسکول میں جاتا ہے تو ٹیچر اس کے لیے نمونہ ہوتا ہے. یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے سر. 100% جب اس نے ماں باپ کو ہی دیکھا کہ وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے، وہ قرآن سے دور ہیں، میرا گھر جو اس کا گھر ہے وہاں ساری دنیا کی خرافات ہو رہی ہیں، تو کیسے آپ امیدوں سے تو کچھ نہیں ہوتا کہ صرف امید کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا. یہی خرابی ہے سر. سر اچھا، مائیں موبائل اٹھائے ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں تو بچوں نے پھر کیا کرنا ہے؟ اور ہر وقت استعمال کرنے والے، موبائل استعمال کرنے والے بچے انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں. میڈم کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. مائیں کہتی ہیں اس کو دے دو موبائل، ذرا یہ جان چھوڑے میری. وہ تربیت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے ماں کی. وہ بچہ موبائل دیکھ کے وہ ماں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. ماں کی جو محبت ہے اس کا تقاضا ہے. آپ آج بچے کیوں بگڑے ہوئے ہیں مجھے بتائیں. اس کو 100 کھلونے لا کے دیتے ہیں اور فضول خرچی کا وہ اتنا شاکار بن جاتا ہے کہ وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دولت اللہ کی میرے پاس امانت ہے. کیوں؟ اس نے والدین کو دیکھا ہے کہ کیا حشر کیا انہوں نے. چلیں آگے چلیں، ذرا قرآن کی عظمتوں کو سمجھیں تاکہ ہم جو ہے اس قرآن کی وہ قدر کریں جو صحابہ اور صحابیات نے کی. اچھا، تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ خیرکم، قرآن سے نسبت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر یہ قرآن حکیم ہے. آپ کہتے ہیں مجھے حکمت کیسے آئے؟ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، حکمت آئے گی. قرآن مبین کہا. اور یہ بات تو کمال کی ہے. میں کیونکہ پڑھاتا رہا ہوں یونیورسٹیز اور انجینئرنگ کالجز میں، اور پھر پروفیشنلی بھی میرا لیکچرنگ کا سسٹم تھا. آپ یقین مانیں، یہ بات میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جو طریقے قرآن نے سمجھانے کے، کبھی مثالوں سے، کبھی یوں اس اسلوب سے، کبھی اس اسلوب سے، ایک ہی بات کو بار بار تاکہ ذہن نشین ہو جائے، یہ اسلوب کہیں نہیں ملے گا. اس لیے کہ میں نے ان چیزوں کو بڑا پرکھا ہے. تو قرآن کتاب مبین ہے.
قرآن کتاب عزیز ہے۔ آج آپ دیکھیں، ذرا پاکستان کو دیکھ لیں، قرآن کو چھوڑا، اور اتنا چھوڑا کہ چھوڑنے کا ہم نے وہ کچھ کیا جو اللہ نہ کرے کوئی مسلمان کرے، اور ذلت و پستی کی انتہا دیکھیں۔ ملک دو ٹکڑے ہو چکا، پھر بھی ہم باز نہیں آئے، اور آج جس حال پہ کھڑے ہیں پھر ملک کی سالمیت خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ یہ بات میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ یہ کیوں ہوا ہے بتائیں نا، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن سے دوری ہے۔ خدا کے لیے توبہ طائب ہو کے پلٹیے قرآن کی طرف۔ اچھا، سورہ آیت ہے سورہ نساء کی 105۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اچھا، یہ حق کتاب ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے، کہ کس لیے بلا؟ آگے کیا ہے مطلب؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آرَاكَ اللَّهُ، تاکہ جو رائے راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرو، قرآن کے مطابق۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی عدالتوں میں قرآن کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں یا قرآن کے خلاف ہو رہے ہیں؟ خلاف ہو رہے ہیں سر۔ تو پھر آپ بتائیں، قرآن کا یہ کتنا عظیم مقصد اگر ہم ڈیفائی کر رہے ہیں، ہم اس سے انکاری ہیں، ہم طاغوت اور قانون باطل جس سے ظلم، رشوت، بدعنوانیوں کا سیلاب ہے ملک میں، اس پہ ہم چل رہے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں عزتیں دے گا یا ذلتیں؟ جلدی بتائیں۔ ذلت ہی ہے سر۔ اچھا، اب یہ آیات تو میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں، ذرا میں ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آج اس کو آگے نہیں پڑھاؤں گا، آپ خود پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے۔ سر جی یہ جو اس آیت کے آخر میں ہے للخائنین خصیما، اس کو تھوڑا بتائیں۔ ہاں، وَلَا تَكُنْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو خیانت کار ہیں ان کے طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق کرو، اور جو غلط کار ہیں ان کو بد سپورٹ کرو، ان کی باتوں میں مت آؤ، ان کے طرفدار مت بنو، طرفدار بنو حق والوں کے ساتھ کھڑے رہو، ان کا حق دلواؤ۔ تو یہاں خائنین کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کے خلاف ظلم کرنے والے ہوں، جیسے آپ کے ملک میں آج دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی جتنا بڑا ظالم ہے اس کو اتنی سپورٹ حاصل ہے، وہ معاشرے میں، عدالتوں میں، تھانوں میں اس کی قدریں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے آپ؟ یہ سر سارے قصور معاف ہو جاتے ہیں ان کے۔ تو یہ ہے، یہ بھی یہ جس میں ہے وہ دو کہ جن کیا لوگوں کے ہاتھ میں عدل کرنا ہے، پولیس ہو، عدالتیں ہوں، دیگر ادارے ہوں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کے ہاتھ کو پکڑیں، روکیں۔ فرد کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تیرا کام ہے، تیرے ایمان کا تقاضا ہے، اگر طاقت ہے تو برائی کو ہاتھ سے روک، اگر طاقت نہیں ہے تو دل میں تو کم از کم دل میں تو برا جان۔ اب بات کلیئر ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ اچھا، میں آگے ٹاپک آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑے اہم ٹاپک ہیں اس ہینڈ آؤٹ میں، دیکھیں نا، اس سے اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے نزول قرآن کے مقاصد۔ اگر میں اور آپ ان مقاصد سے ہی واقف نہیں ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے کیسے ہوں گے؟ ہم نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لی، تو پہلا ٹاپک جو آگے آ رہا ہے جس کو آپ نے بہت غور سے سمجھنا ہے وہ ہے نزول قرآن کے مقاصد۔ اس کے بعد ذرا نوٹ کرتے جائیں، اگلا ٹاپک ہے قرآن کا تعارف خود قرآن کی زبان سے، کہ قرآن کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، اور آپ ذرا ان کو بڑے غور سے دیکھیں۔ یہ پیج 10، 11، 12 تک یہ مضمون چلتا ہے۔
اور اس کے بعد جو تیسرا مضمون آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ ہے قرآن مجید سے اعراض کی سزا۔ آپ دیکھ لیں نیچے دیا ہوا ہے کہ دنیا میں کیا سزا ہوگی، اور پھر برزخ کی زندگی میں کیا سزا ہوگی اس قرآن کو چھوڑنے کے لیے، اور پھر آخرت میں کیا سزا ہوگی۔ یہ تین چار تفصیل سے چیزیں قرآنی آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد خود قرآن بتاتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کون لوگ ہیں اور ناکام کون لوگ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کامیاب وہ ہیں جنہوں نے قرآن کے مطابق دنیاوی زندگی گزاری، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں، اور ناکام وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں، جو اس قرآن کا انکار کر کے۔ پھر ایک بڑی اہم ٹاپک ہے کہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری اور رحمت ہے، قرآن نے بتا دیا صاف۔ اس کے بعد جو بڑا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن ایک مبارک کتاب ہے۔ اب برکتیں ہم دنیا بھر کی ڈھونڈتے ہیں، اور قرآن جو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہی کتاب مبارک ہے، برکت اسی میں ہے، اس کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو۔ تو اس کے بعد ایک بہت اہم ٹاپک ہجر قرآن، کہ قرآن کو ہجر کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ جس میں اس کو چھوڑ دیا جائے، متروک، ترک کر دیا جائے، اور دوسرا معنی ہے اس کا کہ قرآن مجید کو نشانہ تضحیق سمجھا جائے، یعنی اس کو نعوذ باللہ اس کو بکواس سمجھا جائے۔ تو یہ دونوں اس کو ہجر قرآن کہتے ہیں۔ اور آیت نمبر 30 فرقان کی آپ کے سامنے ہے، اور ہجرت قرآن کے مظاہر کیا ہیں، اگلا بہت اچھے 10 مظاہر کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم نے قرآن کو تضحیق یا قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر اسی کے بعد اگلا ٹاپک ہے قرآن مجید حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس کے اگلا ٹاپک مین ہے جس کے تحت آیات دی گئی ہیں، قرآن کتاب مجید ہے۔ اور اس کے بعد قرآن فہمی کی شرائط، تاکہ آپ کے سامنے ہو کہ کون سی شرائط پوری کریں گے تو قرآن ہم ٹھیک ٹھیک سمجھیں گے۔ تو یہ 22 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ خود اس کو پڑھیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب بتا دیں مجھے۔ انشاءاللہ سر ضرور پڑھ لیں گے ہم لوگ یہ جو جہاں تک نہیں آپ نے سر جی، بتایا۔ آپ خود پڑھائیں، جو رہ گیا کل آپ وہی پڑھائیں ہمیں۔ بالکل، اگر آپ پڑھا دیں گے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ کے پڑھانے اور ہم لوگوں کے پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ تو اتنی آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ اس کو کلاس میں پڑھایا جائے؟ جی سر بالکل سر، بالکل۔ جی سر۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن پڑھ کے آئیں گے آپ۔ جی ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ سر۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے اس قرآن پر پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوبصورت اجر دے اس چیز کا۔ اور سر میری ایک ریکویسٹ ہے، وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں ذرا کتنے لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کلاس میں، اور یہ کچھ لوگ جو ہے نا سمجھتے نہیں، اپنے مائک جو ہے نا کھلے چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ آپ کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ ان کو میرا خیال ہے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کے مائک کھلے ہوئے ہیں، ان کو بند کرنا چاہیے، اور بار بار آپ کہہ بھی رہے ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، روز کہنا پڑتا ہے، روز کہنا پڑتا ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے کہ سمجھ ہدایت جائے سے اس بات کو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مائک بند کر دیں ان لوگوں کی۔ چلیں، انشاءاللہ ربنا جزاک اللہ خیر۔ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اگر کسی کو ہینڈ آؤٹ نہ ملا ہو تو وہ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر دے، اپنا نمبر بتا دے، ہم دوبارہ اس کو بھیج دیں گے۔
لیکن یہ جی آپ کے سر پاس ہونا ضرور چاہیے. انشاءاللہ.